جادو جب اثر کرتا ہے نا تو وہ دو طریقے ہیں کہ ڈریم کے اندر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈریم ہے، یعنی آپ خواب میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے پتہ ہے یہ خواب ہے اور ابھی میں اٹھ جاؤں گا۔ تعبیر کے حوالے سے خواب بڑا سینسٹیو ہوتا ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے کہ کیا یہ روح کے ایکسپیرینسز کو ہم خواب کہتے ہیں؟ خواب کے فوراً بعد کی آپ کی کیفیت ہے نا جی، جو ہی آپ بیدار ہوتے ہیں، ٹھیک، پہلا لمحہ ہے جی۔ وہ کیفیت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ایک چیز بڑا لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ استخارہ جو ہے جب کیا جائے تو وہ خواب میں اشارہ آ جاتا ہے؟ لہٰذا جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب لازمی آنا چاہیے، پھر نہیں آتا تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ استخارہ ٹھیک نہیں آیا، یہ کانسیپٹ درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایسے کچھ مخصوص خواب ہوتے ہیں جو کلیئر کٹ ہیں کہ ہاں اس کا مطلب یہی ہے دیکھیں ایسا ہے کہ ہمارے علاوہ بھی اور دنیائیں ہیں اور وہاں پہ ہم جیسے ہی لوگ ہیں یا ہم بھی ہو سکتے ہیں، ہمارا ڈوپل گینگلر، اسے ڈوپل گینگلر کہتے ہیں کہ ہماری ہی طرح کا بندہ ہے، وہ ہمارا ایک اور روپ ہے۔ تو ہم بس اللہ کے بندے بن جائیں تو سارے معاملات خوابوں کے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، حقیقت کے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے۔ اور خواب الٹیمیٹلی خواب ہے، حقیقت کی دنیا میں آئیں، ایکشن لیں، ایکشن لینے والے بنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ایپیسوڈ بہت اسپیشل ہے الحمدللہ۔ ایک تو ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت سے لوگوں کے سوالات آتے ہیں اس حوالے سے، سیکنڈلی ماشاءاللہ جو پرسنالٹی آج میرے ساتھ ہیں، یو آل نو ہم اور یو ہیو بین لونگ ہز پوڈ کاسٹ ماشاءاللہ، جو ہم نے پاسٹ میں بھی کیے، اینڈ دیٹ از نن ادر دین ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام شیخ، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ الحمدللہ شیخ، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ، آپ آئے، آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور مجھے بہت زبردست فیڈ بیک لوگوں سے آتی ہے، لوگ بہت پسند کرتے ہیں آپ کو سننا، ماشاءاللہ بہت فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو، اللہ آپ سے قبول کرے۔ دے لک فارورڈ ٹو آور پوڈ کاسٹ الحمدللہ۔ الحمدللہ، تقبل اللہ منا آمین آمین۔ تو شیخ آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ، خوابوں کی پراسرار دنیا، خوابوں کی کیا حقیقت ہے، ٹائپس آف ڈریمز، دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اس حوالے سے، آیا ڈریم کی انٹرپریٹیشن لینی چاہیے یا بس انہیں اگنور کر دینا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دین اسلام میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے ود ریگارڈس ٹو ڈریمز، کہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جب ہم عرف عام میں دیکھتے ہیں خواب ہے کیا، تو یہ حقیقت کے خلاف کوئی چیز نظر آتی ہے۔ جی، ایک خواب ہوتا ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے، صحیح، اور لوگ خوابوں کو، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے میں زندگیاں صرف کر دیتے ہیں۔ صحیح، تو یہ دو ایک ہمیں ایکسٹریمز ملتی ہیں، ایک خواب ہوتا ہے، ایک حقیقت بالکل ہوتی ہے، گویا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ ایک جسمانی حص ہے اور ایک روحانی حص ہے۔ تو یہ کوئی ایسی حص ہے انسان کی، ایک ایسی فیلنگز ہیں جو انسان جسمانی طور پر تو محسوس نہیں کرتا، صحیح، لیکن جب جسم سویا ہوا ہوتا ہے جی، اس وقت انسان کی روح کچھ محسوس کر رہی ہوتی ہے، اس کو ہم خواب کہتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خوابوں کا بڑا تذکرہ فرمایا، حدیث کے اندر بڑا جا بجا ذکر ملتا ہے، قرآن حکیم میں خوابوں کا ذکر ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ 6 خواب قرآن حکیم میں ذکر ہوئے ہیں۔ اچھا، 3 تو انبیاء کے خواب ہیں، جی جی، اور 3 خواب جو ہیں وہ غیر انبیاء کے، مختلف لوگوں کے، اور ان کا باقاعدہ قرآن نے ذکر بھی کیا، اس کی تعبیر کا تذکرہ بھی کیا۔ اچھا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے جی، جو بہت معروف، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ صحیح، انہوں نے صحیح، بالکل کلیئر کٹ انی آرا فی المنام ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ صحیح، صحیح، اور پھر اس سے رائے پوچھی اپنے بیٹے سے، فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ صحیح، اب ظاہر ہے کہ وہ نبی کا خواب ہے، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، وحی کے درجے پر ہوتا ہے، لہٰذا بیٹے نے بھی اس میں کوئی تردد نہیں کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابا جی، آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کہ میں نے 11 ستارے اور سورج چاند کو دیکھا، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ صحیح، صحیح، پھر اسی طرح سے یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف کے اندر ہی 3 مزید خوابوں کا ذکر ہے، ایک تو 2 قیدی جو آپ کے جیل کے ساتھی تھے ان کے خواب الگ الگ، پھر اسی طرح جو اس دور کے بادشاہ کا جو خواب ہے جو آ کے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا۔ جی، اچھا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کا تذکرہ بھی ہے، جو آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو عمرہ کرتے ہوئے دیکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ خواب میں یہ دکھایا گیا ہے۔ تو آپ پھر عمرہ کرنے کے لیے گئے، پھر حدیبیہ پہ روک لیا گیا، پھر بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ تو خواب غلط ہو گیا ہے، صحیح،
تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی تصدیق فرمائی کہ یہ خواب سچا ہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے خواب کو سچا کیا ہے. تو تم لوگ دیکھو گے اپنے آپ کو کہ اب امن کے ساتھ تم جاؤ گے اور عمرہ کرو گے. پھر اگلے سال کیا گیا اور اس خواب کی تعبیر آئی سامنے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواب کا تعلق، ایک تو پہلی بات کہ خواب حقیقت ہے، دوسری بات یہ کہ اس خواب کا حقیقت کی دنیا کے ساتھ تعلق ہے، اور بعد میں آنے والی کسی واقعے کے ساتھ بھی تعلق ہو سکتا ہے، ماضی کے کسی واقعے کے ساتھ بھی تعلق ہو سکتا ہے، حال کے کسی واقعے کے ساتھ بھی تعلق ہو سکتا ہے. زبردست. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی قسمیں بتائیں، جو آپ نے ذکر کیا کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول بھی تھا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ عام طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد جب ہماری طرف نماز کے بعد منہ پھیرتے تو آپ اکثر اوقات پوچھ لیتے تھے آج کسی نے خواب تو نہیں دیکھا. تو اس کا مطلب ہے خواب کی کوئی اہمیت ہے زندگی میں. صحیح. تو اسی لیے آپ پوچھا کرتے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ برا خواب ہو تو آپ کسی کو نہ سنائیں، اور اگر اچھا خواب ہو تو آپ سنائیں کسی کو. اور پھر اچھا خواب بھی جس کو سنانا ہے اس میں بھی آپ نے فرمایا یا تو کسی عالم کو یا کسی ناصح کو، کوئی خیر خواہ آدمی ہو اس کو سناؤ، یا کوئی ایسا عقل مند آدمی ہو اس کو سناؤ، یا کوئی آپ کا پیارا ہو جو آپ کے ساتھ خیر خواہی رکھتا ہو. اس میں لگتا یہ ہے کہ یہ تعبیر کے حوالے سے خواب بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہر ایک کو ہر تعبیر کا حق بھی نہیں دیا. اور مجھے ویسے بھی یوں لگتا ہے کہ تعبیر جو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کا ملکہ دیا تھا اور سکھایا تھا. اس کا مطلب ہے یہ کسبی علم نہیں ہے، یہ وحبی ہے، تو اللہ کی طرف سے ملتا ہے. لہٰذا خواب کی تعبیر کا ملکہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. کوئی شخص تعبیر کر سکتا ہے، کوئی شخص تعبیر نہیں کر سکتا. البتہ خواب کی قسموں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسمیں ہوتی ہیں. جی. آپ نے فرمایا ایک تو سچا خواب ہے، ٹھیک ہے. ایک حلم ہوتا ہے، حلم جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جس کو اس کے لیے ایک اصطلاح بھی قرآن میں آئی ہے، اضغاث و احلام، جس کو کہتے ہیں پریشان خیالی. اور پریشان خیالی یوں کہہ لیں کہ آدمی کے جو بالکل ٹوٹے پھوٹے سے خیالات ہوتے ہیں وہ، اور منتشر قسم کی چیزیں، تو وہ خواب بے معنی ہوتا ہے. یا اس کے کچھ خوف ہوتے ہیں، یا کوئی خوف ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. اس کو بعض لوگوں نے اضغاث و احلام جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں 3 قسمیں جو بیان کی، آپ نے اس میں اضغاث و احلام کا ذکر نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا ایک تحدیث نفس ہے، ایک فرو یا حق یا فرو یا صالح، نیک یا اچھا خواب ہے یا سچا خواب ہے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ ایک خواب ایسا ہے کہ جو اصل میں انسان کا رویا یحدث الرجل نفسہ ہو، کہ اپنے آپ کے ساتھ بات کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں حدیث نفس، کہ جو احوال ہیں، بچے کے امتحان ہیں، امتحان میں اس کو ٹینشن ہوئی ہوتی، خواب امتحان کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. کسی کو جاب کے اندر ٹینشن، اس کو جاب کے خواب آنا شروع. یہ حدیث نفس ہوتی ہے، جس طرح کا آدمی اس طرح سوچ رہا ہوتا ہے. اچھا، تیسری چیز ہے، آپ نے فرمایا شیطان ڈراتا ہے. وہ تحزین ہوتی ہے، ڈراوا ہوتا ہے شیطان کی طرف سے. لہٰذا اسی کو حلم کہا گیا ہے جو احلام کی طرف آتا ہے. لہٰذا اس کا مطلب جو شیطان کے ڈراوے والا خواب ہے وہی اضغاث و احلام ہے. بعض لوگوں نے حدیث نفس کو بھی اضغاث و احلام میں شامل کیا ہے. ایسی بات نہیں ہے، لگتا یوں ہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 کیٹیگریز بتائیں، سچا خواب، اور دوسرا جو حدیث نفس جو احوال کے مطابق آ جاتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ اضغاث و احلام یا پھر شیطان کی طرف سے ڈراوا. یہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں ہیں، کیونکہ جو ہم منتشر قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں، ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنا سر اتار کے اس کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا ہوں، ٹھوڈے مارتا ہوا میں جا رہا ہوں، تو اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سنا. آپ نے فرمایا شیطان کی طرف سے ڈراوا ہے، اس کو نہیں سناتے کسی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، بھینس پیچھے لگ گئی ہے، کوئی جانور پیچھے لگ گیا ہے، میں ایک دم گر گیا ہوں، فلان جگہ سے ٹکرا گیا ہوں، ایسا ہو گیا ہے، ایک دم انسان کہیں کا کہیں آسمان پہ پہنچا، زمین پہ پہنچا، یہ منتشر خیالی ہوتی ہے، ڈراوا بھی ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، وہی اضغاث و احلام ہے. اور عام طور پہ جس معبر کو پتہ نہ ہو کیا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ رویا صالحہ کو اضغاث و احلام کہہ دے، جیسا کہ جو فرعون مصر تھا، اس نے جو بھی اس نے خواب دیکھا تھا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں، تو اس نے جو خواب دیکھا تھا تو اس کے درباریوں نے اس کو یہی بتایا تھا کہ یہ پریشان خیالی ہے، اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں. حالانکہ اس خواب کی حقیقت تھی، اور اس خواب کے سچا ہونے کے لیے
یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ خواب کے سچا ہونے کے لیے بندے کا مومن ہونا ضروری نہیں ہے. مومن کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے, غیر مومن کو بھی سچا خواب. صحیح, ویری انٹرسٹنگ. آپ نے بات کی ایک صحابی آئے, انہوں نے خواب دیکھا جی ان کا سر آگے جا رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھٹک دو. تو اس سے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ ہر برا خواب جھٹک دینا چاہیے, یا اس میں کچھ وارننگ ہو سکتی ہے. جیسے کئی آپ کو پتہ ہے راکی کہتے ہیں کہ اگر آپ پہ کوئی کالا علم ہوا ہے یا شیطان حاوی ہے تو سائنز ہوتے ہیں ڈریم میں کچھ, جیسے کہ آپ اونچائی سے اپنے آپ کو گرتے دیکھو, یا کوئی موذی جانور, چھپکلی, سانپ, شیر وغیرہ دیکھو, تو انہیں بھی ٹوٹلی شیخ اگنور کر دینا چاہیے, یا کچھ ہمیں تھوڑا سا ایکٹیو ہو جانا چاہیے, تھوڑا سا ان سے سائن لے کے کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس کے بارے میں بھی جو رہنمائی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے وہ تو یہی ہے. ایک میں آپ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ تعوذ پڑھے, ٹھیک, اس خواب کے شر سے پناہ مانگے. بالکل ٹھیک. گویا اس طرح کی کوئی دعا پڑھے, اللہم انی اعوذ بک من شر ہذہ الرؤیا, اللہ اس خواب کی برائی سے مجھے بچا لے. جب بھی اس کو خواب کا خیال آئے, اس کو یاد آئے, تو وہ اس کو چاہیے کہ اس سے پناہ مانگے. ٹھیک. دوسرا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فلیصلی, کہ اس کو چاہیے کہ نماز پڑھے. کہ برا خواب دیکھا ہے, شیطان کی طرف سے ڈراوا ہے, آدمی کو خوف محسوس ہوتا ہے, تو نماز پڑھے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سادہ یعنی جاگ, آنکھ کھلی ہے, جاگ آ گئی ہے, آپ برا خواب دیکھا ہے, ڈر گئے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, بائیں طرف دھتکاریں دل کی طرف اور کروٹ بدل کے سو جائیں. تو یہ وہ میئرز ہیں جو آپ نے لینے ہیں, لیکن اس کو بیان نہیں کرنا, کسی کے ساتھ نہیں بات کرنی. البتہ رہے گی بات یہ کہ وہ کوئی اشارہ ہو, جادو کا کوئی سائن ہو, یا کسی اس طرح کی کوئی چیز, جی, تو یہ ایک بالکل الگ بات ہے. اس کا تعلق اس سائن کی وجہ سے آپ کی پروٹیکشن کے ساتھ نہیں ہے. اچھا, سائن ایک ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی وارننگ دی گئی ہو اور کسی طرح سے ایسا ہو, لیکن پروٹیکشن کی ادروائز بھی ضرورت ہے انسان کو. اس کو پروٹیکشن ویسے ہی لیتے رہنا چاہیے. اور جو صبح و شام کے اذکار ہیں یہ پروٹیکشن ہے, وقت موقع دعائیں ہیں یہ, اور جو ویسے آپ رقیہ وغیرہ کرتے رہتے ہیں, یہ سارا یہ اپنے آپ کو اللہ کی پروٹیکشن میں دیتے رہنا چاہیے. آپ کو سائن نظر آئے چاہے نہ نظر آئے. لہٰذا اس کو آپ سائن سمجھیں گے تو بھی وہی حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھیں اور تعوذ کریں, اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو ایسے استعاذے جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینے کی, وہ اس طرح کی دعائیں پڑھیں, تو آپ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں. زبردست. شیخ یہ بتائیے گا کہ کسی کو کوئی ڈریم آیا ہے تو وہ کس کے پاس انٹرپریٹ کروانے جائے, وہ اوصاف کیا ہیں اس انسان کے؟ جیسے ابھی آپ بیان فرما رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ اچھے انسان کے پاس جایا جائے, نیک خیر خواہ, جو وہ انٹرپریٹیشن کر دیں عین ممکن ہے وہی ہو, تو ایسا ہے کچھ؟ اصل میں نا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو خواب ہوتا ہے نا, علی رجل طائر, یہ ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے. اچھا, پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی دو انٹرپریٹیشنز محدثین نے کی ہیں. ایک تو ہے جیسے پرندے نے پاؤں میں پتھر پکڑا ہوا ہو, جی, اور جوں ہی آپ نے تعبیر کر دی جیسے پتھر گر گیا, اور جب تک وہ پتھر نہیں گرا تو وہ کہیں بھی گر سکتا ہے, اس کی کوئی بھی تعبیر ہو سکتی ہے. صحیح. اس لیے بڑی سینسٹیو بات ہے. بالکل ٹھیک. اور دوسری اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جیسے پرندہ اڑ رہا ہے تو وہ کسی بھی جگہ بیٹھ سکتا ہے. صحیح. تو جہاں اس کے پاؤں پڑ گئے پھر وہ پڑ گئے. لہٰذا خواب تعبیر سے پہلے, یعنی دیکھنے کے بعد اور تعبیر سے پہلے وہ لٹک رہا ہوتا ہے. اس کی کوئی بھی تعبیر ہو سکتی ہے. اور اس کی تعبیر کروانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ کسی نیک آدمی کے پاس, عالم, ناصح, لبیب اور حبیب, اس طرح کے الفاظ آئے. اچھا, لبیب کہتے ہیں عقل مند آدمی کو, حبیب کہتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی محبت ہو, اور ناصح خیر خواہ ہوتا ہے, اور عالم جس کے پاس علم ہوتا ہے. یہ وہ اصطلاحات ہیں کہ ایسے شخص کے پاس, اس سے جو بات سمجھ آتی ہے اس کو ہم کنکلوڈ یوں کر سکتے ہیں کہ ایسے شخص کے پاس جا کے تعبیر کروانی چاہیے جس سے آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ آپ کی خیر خواہی کرے گا. جب وہ خیر خواہی کرے گا تو وہ تعبیر اچھی کرے گا. جب وہ اچھی تعبیر کرے گا تو وہ جو پرندے بیٹھنے والی بات ہے وہ پھر کسی اچھی جگہ بیٹھ جائے گا, تعبیر اس کے مطابق خواب ہو جائے گا. اس لیے لگتا یہ بھی ہے جب آپ حدیث سے مختلف واقعات کو دیکھتے ہیں تو لگتا یہ بھی ہے کہ تعبیر کرنے سے سیم خواب کی تعبیر مختلف ہو سکتی ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ 4 قسم کے لوگوں سے تعبیر نہ کروائیں.
اچھا. جاہل سے نہ کروائیں، دشمن سے نہ کروائیں، کم عقل بیوقوف آدمی سے نہ کروائیں، صحیح. عورت سے بھی نہ کروائیں. اچھا. یعنی آپ کسی عورت سے تعبیر کروائیں گے، عام طور پہ چونکہ خواتین زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں، ٹھیک. اور جو سینسٹیوٹی میں وہ عام طور پہ اس میں دوسری طرف جانے کا امکان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دشمن دشمنی کرے گا، جاہل جہالت کا اظہار کرے گا. اس لیے اس طرح کے لوگوں کی بجائے عالم عقل مند اس آدمی سے جس کا پتہ ہو کہ خیر خائی کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بڑی جو دلچسپ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ اندازہ کیجئے آپ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی جو حدیث میں آپ کے پاس پہلے بھی ذکر کر رہا تھا، جی کہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون کو خواب آیا، اور اس کو خواب کئی دفعہ آیا، ایک ہی خواب. ایک دفعہ اس کو خواب آیا، اس کا شوہر گیا ہوا تھا سفر پہ، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر کا ستون گر گیا اور اس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، وہ حاملہ تھی. صحیح. اس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ کانا ہے آنکھ سے. ٹھیک ہے. وہ آئی آ کے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ تیرا شوہر خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ جائے گا، صحیح. اور تیرے گھر ایک نیک بچہ پیدا ہوگا. صحیح. بڑی خوش ہوئی، چلی گئی. ویسے ہوا، جی. شوہر بھی خیریت سے واپس آ گیا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی عطا فرمایا. پھر کہتے ہیں کہ اس نے کچھ عرصہ بعد پھر یہی خواب دیکھا، اور پھر وہی سچویشن تھی، وہ حاملہ بھی تھی اور اس کا شوہر گیا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وہی تعبیر فرمائی. صحیح. تیسری دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ پھر وہ خاتون آئی ایک دفعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف فرما نہیں تھے، تو اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے خواب بتانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی میں نے اس سے اصرار کیا کہ مجھے بتاؤ. وہ کہتی نہیں، میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا. صحیح. تو بہرحال اصرار کے بعد اس نے بتا دیا، اور سیم خواب تھا، سیم سچویشن تھی. صحیح. اس کا شوہر گیا ہوا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی میں نے سوچا ابھی ستون گر گیا ہے گھر کا اور بچہ کانا پیدا ہوا ہے، تو میں نے اس کی تعبیر کی کہ تمہارا شوہر فوت ہو جائے گا اور تمہارے گھر فاسق و فاجر بچہ پیدا ہوگا. تو وہ فرماتی ہیں ایسے ہی ہوا کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا اور اس کے گھر بچہ پیدا ہوا، اور وہ ٹھیک نہیں تھا. اب اندازہ کیجیے سیم خواب ہے اور تعبیر چینج ہو. تو یہ ہے علی رجل طائر، کہ جو پرندے کے پاؤں پر تھا تو آپ نے جو تعبیر کر دی ویسا ہوگا. اس لیے یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. تو ایسے شخص کو خواب سنانا چاہیے جس شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہے ایک تو وہ غلط بات نہیں کرے گا، جہالت پر مبنی بات نہیں کرے گا، دشمنی نہیں کرے گا، اور خواہ مخواہ کسی چیز کو سینسٹائز کر کے اور جذباتیت میں بات نہیں کرے گا. بہترین. اس شخص سے بات کریں وگرنہ آپ نہ بات کریں. بہترین. جی، ایک بڑی انٹرسٹنگ تھیوری شیخ ہے ڈریمز کے بارے میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو روحیں ہیں، جیسے آپ نے بھی شروع میں بیان کیا اور قرآن سے بھی ثابت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ روح جو ہے وہ اللہ کے پاس چلی جاتی جب ہم سوتے ہیں، قرآن مجید سے بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ روح جو بھی اس کا سفر ہے، جو بھی وہ کر رہی ہے عالم ارواح میں یا جہاں بھی وہ گئی ہے، جیسے کسی فوت شدہ بندے سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کی روح سے واقعی ہی ملاقات ہو رہی ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے کہ کیا یہ روح کے ایکسپیرینسز کو ہم خواب کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ دو باتیں اس میں ہو سکتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات تو نہیں فرمائی، لیکن یہ دو باتیں اس میں ہو سکتی ہیں. ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ واقعتاً روح وہ ایکسپیرینس کر رہی ہو. ایک یہ ہے کہ صرف روح محسوس کر رہی ہو، احساس ہو اس کا. یعنی آپ دیکھیں نا، خواب میں اگر آپ کو سانپ ڈس رہا ہے جی، تو ایک تو اس کی انٹرپریشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ واقعتاً کہیں کسی ایسی جگہ ہو جہاں سانپ موجود ہو اور سانپ ڈس رہا ہو، جبکہ آپ جسمانی طور پر تو یہاں پڑے ہوئے ہیں. تو آپ یہاں پڑے ہوئے، آپ ہل بھی رہے ہیں اور بعض اوقات آپ ایک خاص قسم کی کیفیت میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں جسمانی طور پر بھی، اور یہ محسوس کر رہے ہیں. تو وہ کیا صرف اور صرف خواب میں آپ نے دیکھا ہے یا ایکسپیرینس کیا؟ یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن لگتا یوں ہے کہ یہ خواب میں روح کا سفر ہے کہ وہ باقاعدہ ایکسپیرینس کرتی ہے، وہ جاتی ہے. اس لیے کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ خواب میں محسوس کرتے ہیں کہ آپ کسی مشکل سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ روح کی جو واپسی ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہوتی ہے اور آپ شدید پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایسے ہی. اسی طرح پھر اس کو اس طرح کے اس کے ساتھ بھی ملا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت اور نیند
یہ بہنیں ہیں، یہ ایک جیسی ہیں. نیند کو بھی موت کی طرح آپ نے فرمایا، لہٰذا نیند کے وقت کی دعا جو ہے اور پھر نیند سے بیدار ہونے کی جو دعا ہے اس میں بھی موت کا ذکر ہے. موت واقعہ میں فوت ہوتا ہوں پھر میں، تو اس کا مطلب ہے یہ نیند بھی موت کی طرح. تو موت میں چونکہ روح نکل جاتی ہے جی، اس کا مطلب ہے نیند میں بھی روح نکل جاتی ہے، وہ نکل کے واپس آ جاتی ہے. وہاں جب موت کے وقت جب نکلتی ہے تو پھر وہ واپس نہیں آتی. یہی فرق ہے. اور وہ جو حدیث میں دعا کے الفاظ ہیں کہ ان امسکت نفسی بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمھا وان ارسلتھا فاحفظھا بما تحفظ بہ عبادک الصالحین. اس سے بھی پتہ یہ چلتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ میں تیرے نام پہ یہ پہلو رکھ رہا ہوں، اور اگر تو میری روح کو روک لے، صحیح، ان امسکت نفسی، اگر تو نے اس کو روک لیا تو پھر اس کے اوپر رحم کرنا. وان ارسلتھا، اور اگر اس کو چھوڑ دیا، اٹ مینس کہ یہ کہیں گئی ہے. صحیح، ٹھیک ہے، یہ کسی اور دنیا میں گئی ہے. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تم نے واپس چھوڑ دیا تو پھر اس کو اس طرح حفاظت کرنا جیسے تو نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. تو ان ساری باتوں سے لگتا یوں ہی ہے کہ یہ نا ایکسپیرینس کرتی ہے. واللہ اعلم. کچھ ٹائپس آف ڈریمز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس سے پہلے لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا لاشعور کے خواب ہوتے ہیں، انکانشیس کے، اور وہ بڑے کامن ہوتے ہیں، یعنی جس سچویشن میں ایک بندہ ہے اس سے ریلیٹڈ خواب آ سکتا ہے اسے. اکثر اسٹریس کے خواب آتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ لیٹ ہو رہا ہے ایئرپورٹ سے، فلائٹ نکل رہی ہے، پریشان ہے خواب میں. تو یہ ڈفرینس کیسے ہم بنائیں گے کہ لاشعور کا خواب کون سا ہے اور اچھا خواب کون سا ہے اور شیطان کی طرف سے کون سا ہے؟ اس کا کوئی کرائٹیریا ہے؟ دیکھیں، جو خواب کے فوراً بعد کی آپ کی کیفیت ہے نا، جی، جو ہی آپ بیدار ہوتے ہیں، جو پہلا لمحہ ہے جی، وہ کیفیت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر تو آپ اس وقت خوف محسوس کر رہے ہیں جی، تو اس کا مطلب ہے تحزین من الشیطان. برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو خواب ہوتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہو سکتا بندہ خوف میں مبتلا ہو جائے. بالکل. تو وہ کوئی نہ کوئی اطمینان، ایون خبر اس میں آپ کو سچی دی گئی ہو، مستقبل کی دی گئی ہو، کسی سانحے کی خبر دی گئی ہو، لیکن ایک اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے، اور وہ اطمینان کی ہی کیفیت میں انسان اس کو سوچ رہا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خواب بہت کلیئر ہوتا ہے، اس میں کوئی ٹکڑے نہیں ہوتے خواب کے، ایک بالکل جڑا ہوا، اور آپ کو یاد رہتا ہے. آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ بار بار یاد کرتے ہیں. اچھا خواب کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو رویا صالحہ ہو اور آپ کو یاد نہ ہو، یہ ممکن نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑی، آپ نے شروع میں پوچھا تھا کہ اس شریعت میں کیا خواب کی حیثیت ہے، تو ایک پہلو بہت اہم ہے اور بہت بحث طلب ہے، بلکہ کہنا چاہیے طویل ہے، جی، کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا. صحیح. اب نبوت کا جب 46واں حصہ ہے تو کیا مطلب جس کو نیک خواب آئے اس نے کچھ حصہ جو ہے وہ نبوت سے لیا، کیا کیا؟ اب اس کی بھی مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 6 مہینے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی 6 مہینے تک خواب آتے رہتے تھے. کل آپ کا عرصہ جو ہے نبوت کا وہ 23 سال ہے، تو اس میں سے 6 مہینے خوابوں کے، تو 46واں حصہ اصل میں یہ ایک حقیقت کا بیان ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بعد میں لوگ جن کو خواب آئیں گے ان کو نبوت کا کوئی حصہ ملا، ایسا نہیں ہے. لیکن جو مبشرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کو فرمایا، اور قرآن میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی جب بات کی تو آپ فرمایا کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ، کہ ان کے لیے دنیا میں بشریٰ ہے. تو وہ بشریٰ کیا ہے؟ ایک تو اچھی باتوں کی خبر ہے، دنیا میں بھی خوشخبریاں، آخرت میں خوشخبریاں. وہ مقبولیت ہو سکتی ہے، وہ کامیابی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. دوسری بات اس کی انٹرپریٹیشن یہی کی گئی ہے کہ بشریٰ اور مبشرات کا چونکہ آپس میں لفظی تعلق ہے، اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ نیک خواب ہیں. اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں جن کی روح پاکیزہ ہوتی ہے اور جن کا معاملہ جو ہے وہ یعنی باطن جتنا زیادہ کلیئر ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ کلیئر خواب آتا ہے. اور اس لیے جو ہے نا وہ یہ خواب یعنی اپنی کلیئرٹی کی وجہ سے رویا صالحہ کہلاتا ہے. بالکل ٹھیک. ڈر کی وجہ سے شیطان والا حلم کہلاتا ہے. اور جو پریشان خیال ہوتا ہے آپس میں الجھا ہوا، تو وہ پریشان خیالی ہے یا حدیث نفس ہے. یہ عام طور پہ آدمی کو خود احساس ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے کوئی بہت بڑی سائنس کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے. ایکسیلنٹ. میں آپ کے سامنے اب کچھ ٹائپس آف ڈریم رکھتا ہوں، تھوڑا سا بیان کرتا ہوں، پھر آپ بھی انشاءاللہ اس پہ کمنٹ کیجیے گا. ایک یہ اب جو ہے نا ماڈرن سائنس کی میں بات کرنے لگا ہوں، چونکہ سائنس آپ کو پتہ ہے روح
اور سول کا تو انکار کرتی ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کانشیسنیس کا ایک کانسیپٹ ہے سائنس میں. کانشیسنیس بیسیکلی وہ کہتے ہیں جی کہ یہ فیلنگ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ ایگزسٹ کرتے ہیں, آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ ایک بات کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں جی کہ جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ ایک کمپیوٹر پروگرام بھی کر سکتا ہے, لیکن کمپیوٹر پروگرام میں وہ کانشیسنیس نہیں ہوگی, وہ احساس نہیں ہوگا, اسے یہ نہیں پتہ ہوگا کہ میں ایگزسٹ کرتا ہوں. تو اس کا تعلق وہ برین کے کچھ حصوں سے بھی بتاتے ہیں کہ کانشیسنیس ہمارے برین میں ہے, اور ہمارے جو خواب ہیں وہ بھی کانشیسنیس کی وجہ سے ہیں. تو آئی تھنک کہ آ رہی ہے آہستہ آہستہ جو ماڈرن سائنس ہے نا وہ اسی کانسیپٹ کی طرف آ رہی ہے. اور شیخ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں پڑھ رہا تھا کہ گوروں کے کچھ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز اسے وہ کہتے ہیں, یعنی جو کومے میں چلا گیا ہے یا یہ کہ بے ہوش ہو گیا ہے کسی ایکسیڈنٹ کے بعد, تو وہ جب ہوش میں آتے ہیں وہ بڑی عجیب و غریب باتیں بتاتے ہیں کہ ہم نے مثال کے طور پہ کسی سے ملاقات کی یا ہم نے کوئی ایسا خوفناک منظر دیکھا, اور بہت سے لوگ اس سے امپریس ہو کے جو ہے نا وہ بعد میں اسپرچول ہو جاتے ہیں. گوروں کی میں بات کروں, روحانیت کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی نا انٹرسٹنگ فیلڈ ہے. اب جیسے میں آپ کے سامنے کچھ یہ ٹائپس رکھتا ہوں. ایک ہے انہوں نے کہا جی فالس اویکننگ ڈریمز, یہ ایک ٹائپ ہوتی ہے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈریم میں یہ لگتا ہے کہ آپ ریئل لائف میں آپ اٹھ چکے ہیں, آپ دانت برش کر رہے ہیں, آپ نہا رہے ہیں, لیکن اصل میں آپ ابھی تک بیڈ پہ ہوتے ہیں اور آپ پہ ایک سستی طاری ہوتی ہے. جب آپ اٹھتے ہیں پھر بڑا وہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ تو اصل میں ڈریم تھا. اسی طرح سے ایک بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے کہا لوسڈ ڈریم. لوسڈ ڈریم وہ والی ٹائپ ہے ڈریم کی کہ ڈریم کے اندر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈریم ہے, یعنی آپ خواب میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے پتہ ہے یہ خواب ہے اور ابھی میں اٹھ جاؤں گا. ایسا ہوتا ہے. اور انہوں نے سائنٹسٹ نے دریافت کیا کہ یہ انتہائی ذہین لوگوں کی نشانی ہے جن کو یہ والے جو ہے نا وہ خواب آتے ہیں. انہوں نے ایکچولی وہ ایم آر آئی اسکین میں دیکھا کہ گاما ویوز ایک مختلف ویوز ہوتی ہیں, ڈیلٹا, گاما, بیٹا, الفا. آڈینس اس پہ مزید سرچ کر سکتی. انہوں نے دیکھا کہ جن کے گاما ویو ریجن زیادہ ایکٹیو ہے انہیں لیوسڈ ڈریمنگ آتی ہے. اور گاما ویوز تب ایکٹیو ہوتی ہیں شیخ جب انتہائی ذہانت والے کام کیے جائیں اور ایک انتہائی ذہین آدمی ہے. تو یہ بھی انہوں نے ایک بات بتائی جی کہ یہ بھی اسی طرح نائٹ میئر وہ آپ نے ماشاءاللہ ڈسکس کیا کہ شیطان کی طرف سے بہت ہی ڈراؤنا کوئی خواب آ جائے اور کوئی خوف ہے آپ کا وہ آپ پہ طاری ہو جائے, ڈیفینیٹلی وہ ہے. ریکرنگ ڈریمز پھر ایک ٹائپ انہوں نے بتائی. ریکرنگ ڈریمز میں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ والے ڈریم ہیں جو بار بار آتے ہیں, یعنی ایپیسوڈ میں آتے ہیں, پہلی ایپیسوڈ پھر دوسری ایپیسوڈ, اور کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور انسان کو یاد ہوتے ہیں. اسی طرح یہ ہیلنگ ڈریمز ہیں. ہیلنگ ڈریمز وہ کہتے ہیں ایسے ڈریم ہے کہ ایک بندہ کسی ٹراما سے گزر رہا ہے, انتہائی درد سے گزر رہا ہے, تو اسے خواب میں کچھ ایسی چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ وہ ہیل ہو جاتا ہے. جیسے ایک بندہ ہے اس کا کوئی فوت ہو چکا ہے, کوئی بچہ جوانی میں فوت ہو چکا ہے, تو وہ اپنے بچے کو دیکھ لے گا خواب میں, اس سے باتیں کرتے بڑا مسکرا کے یہ وہ, تو وہ ہیل ہو جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑی عجیب سائنس ہے کہ ہیلنگ ڈریمز آتے ہیں, کیوں آتے ہیں. اسی طرح شیخ یہ جو ہے ایپک ڈریمز. ایپک ڈریمز کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے خواب ہیں جو کرسٹل کلیئر آپ کو یاد ہوتے ہیں. یعنی جیسے آپ نے کہا نا کہ اٹھ کے آپ کو یہ سوچنا نہیں ہوتا کہ جی مجھے ڈریم کیا آیا تھا, وہ اتنا کلیئر ہوتا ہے, وہ اتنا 10-20 سال بعد بھی یاد ہوتا ہے جی کہ مجھے یہ جو ہے نا وہ خواب آیا تھا. تو دیکھیے آج آ کے ماڈرن سائنس بھی دیکھیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بات بتائی اور جو علوم ہمیں انہوں نے جس طرح اشارہ کیا, آج آ کے شیخ ساری تو وہی ہیں. بالکل صحیح ہے. اصل میں پتہ کیا, یہ جو سائنس جو ترقی کر رہی ہے یہ کوئی کریٹ نہیں کر رہی, جی کریشن نہیں ہو رہی, زبردست, یہ ایکسپلوریشن ہو رہی ہے. زبردست, سائنس ایکسپلور کر رہی ہے. اور بالکل ایکسپلور کیا کرنا ہے؟ یونیورس. صحیح, یونیورس وہ ہے جو اللہ نے بنائی ہے. جی, لہٰذا ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں یا ہمارے وجود کے اندر یا آفاق و انفس میں جتنی بھی نشانیاں ہیں, یہ ساری نشانیاں وہی ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں. وہ نشانیاں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں اور وہ نشانیاں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں دراصل ایک ہیں. صحیح, ان کے اندر تضاد نہیں ہے. صحیح. اب آپ دیکھیں کہ ان کو بھی یہ جو قرآن کی آیات ہیں, میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ قرآن کی آیات کو اللہ کریم نے آیات کہا ہے, جی, فقرہ یا جملہ نہیں کہا. حالانکہ یہ عربی کے جملے ہیں, صحیح, یہ فقرے ہیں. صحیح, فقرہ یہ جملہ نہیں کہا. آیات, فقرہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے, جملہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. صحیح, صحیح, لیکن ان کو نہ فقرہ کہا ہے نہ جملہ کہا ہے, ان کو آیات کہا ہے. یہ آیت ہے. بالکل, آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی. جی,
تو وہ نشانیاں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں ہیں ان پر بھی غور و فکر کریں. یہ نشانیاں جو قرآن کے اندر ہیں ان پر بھی غور و فکر کریں. تو جب حتمی نتیجے پر ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی نشانیوں پہ آپ پہنچیں گے جی، یا حتمی نتیجے پر قرآن میں آپ غور و فکر کرنے کے بعد پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. اور وہ قرآن نے کہا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. صحیح، کہ لوگوں کو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہی حق تھا جو قرآن نے 1500 سال پہلے کہا. بے شک. لہٰذا سائنس ایکسپلور کرتی رہتی ہے اور سائنس کی چیزیں نئی نئی آتی رہتی ہیں اور پھر ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو بذریعہ وحی ہمیں بتا دیا گیا تھا وہی حق ہے. تو اسی کی ایک مثال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے خوابوں کی جتنی بھی اقسام ہیں تو وہ مور اور لیس کسی نہ کسی اصطلاح کے تحت شریعت میں بیان ہو چکی ہیں. بالکل، بے شک. ایک چیز بڑا لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ استخارہ جو ہے جب کیا جائے تو وہ خواب میں اشارہ آ جاتا ہے؟ از اٹ پاسبل؟ استخارے کا خواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بنیادی طور پر. جی، استخارے کا تعلق ہے، استخارے کا لفظی معنی ہوتا ہے خیر طلب کرنا. ٹھیک ہے، آپ اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں. ایک کام ہے، آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں پتہ نہیں میں کروں کہ نہ کروں. خدشات ہر کام میں ہوتے ہیں. اس خدشے کو کور کرنے کے لیے آپ استخارہ کر لیں. شریعت نے ایک طریقہ بتایا. اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے اور یہ ہوتا ہے کہ یا تو اگر وہ کام آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا تو اس میں رکاوٹ پڑ جاتی. جی، اگر وہ کام ہو جاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی. ٹھیک ہے، بنیادی طور پر یہ ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو رکاوٹ پڑنی ہے اس رکاوٹ کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ پریکٹیکلی کو رکاوٹ پڑ جائے. ایک یہ کہ آپ کے خیالات چینج ہو جائے، آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے. مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خواب میں اشارہ کر سکتا ہے، خواب دکھا سکتا ہے. صحیح. اور خواب میں آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ اچھا یہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو خواب اس کے ساتھ آ سکتا ہے، لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب لازمی آنا چاہیے، پھر نہیں آتا تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ استخارہ ٹھیک نہیں آیا. یہ کانسیپٹ درست نہیں ہے. ہاں البتہ طریقہ کار یہ ہے کہ استخارہ کریں اور کام کرنا شروع کر دیں، ایکشن لے لیں اور اس ایکشن میں رکاوٹ پڑ جائے گی اس کو اللہ کی طرف سے سمجھیں. زبردست. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا اس کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھیں. خواب آ جائے گا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں آئے گا تو بھی ٹھیک ہے. جو اس کے بعد ہوگا یقیناً وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. یہ ہے اصل میں اس کے اندر جو وزڈم ہے استخارے کے اندر. لیکن خواب لازمی نہیں ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. میں آپ سے اب ڈسکس کرتا ہوں شیخ. فروئڈ، سگمنڈ فروئڈ اور کارل جنگ، یہ سائیکالوجی کے دو بڑے نام ہیں اور دونوں نے ڈریم انٹرپریٹیشن پہ بہت بات کی ہے. جب بھی ہم سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں نا تو انہی دو لوگوں کا نام آتا ہے ڈریم انٹرپریٹیشن کے حوالے سے. کارل جنگ جو تھا اس کا اختلاف تھا سگمنڈ فروئڈ سے، کیونکہ سگمنڈ فروئڈ کا یہ ماننا تھا کہ جو بھی ہمیں خواب آتے ہیں وہ ہمارے ان ریزالوڈ کنفلکٹس ہیں. کچھ ایسے بچپن کے حادثات یا کچھ ارجز جو ہم نے بچپن سے دبائی ہوئی تھی وہ ہمارے انکانشیس میں لاشعور میں جا کے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ان کا بار بار اظہار جو ہے نا خواب کے تھرو ہوتا ہے. اور بیسیکلی اس کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ یہ سیکشول ارجز ہوتی ہیں، یعنی نفسانی جو ارجز تو خیر اس کی پوری فلسفی سیکس کے گرد گھومتی ہے. تو اس نے کہا یہ آ جا کے ہماری سیکشول ارجز ہوتی ہیں، وہ طرح طرح کے انداز میں ڈریم میں آ رہی ہوتی ہیں. اس نے ہر ڈریم کے سمبل کو سیکس کے ساتھ ہی اٹیچ کیا کہ اس سے مراد یہ والی عورت ہے، اس سے مراد وہ والی عورت ہے، وغیرہ وغیرہ. کارل جنگ نے اس سے اختلاف کیا. اس نے کہا کہ دیکھیں ضروری نہیں ہے ہماری ارجز ہوں یا ہمارے ان ریزالوڈ کنفلکٹس ہوں بچپن کے جنہیں ہم ریزالو نہیں کر پائے. اس نے کہا کہ بیسیکلی خواب ہمیں آتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ایکسپیرینسز ہیں. اور ایک چیز اس نے کہا کولیکٹیو کانشیسنیس. کولیکٹیو کانشیسنیس یہ ہے کہ ہیومن بینگ کی جو کانشیسنیس ہے اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایکسپیرینسز ڈیلی ہوتے ہیں وہ ہمیں خوابوں کی شکل میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں. یعنی اس کا زیادہ زور اس پہ تھا جو کہ وہ تیسری ٹائپ آتی ہے نا حدیث میں بھی کہ لاشعور کے خواب، کہ جو بھی ایکسپیرینس آپ کر رہے ہو، جس بھی چیز سے آپ گزر رہے ہو، بس وہ جو ہے وہ آپ کو خواب میں آ جاتے ہیں. اور پھر انہوں نے ڈریم انٹرپریٹیشن کے لیے کچھ طریقے بھی نکالے. جو فروئڈ تھا اس نے ڈریم انٹرپریٹیشن کا فری ایسوسیشن ایک طریقہ ہے کہ جی بس آپ نا جو بھی آپ نے دیکھا ہے ایز اٹ از مجھے سناتے جاؤ اور بولتے جاؤ، آپ نے رکنا نہیں ہے. اس سے وہ اندازہ لگا لیتا تھا کہ اس بندے کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، یہ کس پرابلم سے گزر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ.
کارل جنگ جو تھا وہ ڈریم انٹرپریٹیشن اس طرح سے کرواتا تھا کہ وہ ڈریم سنتا تھا لوگوں کی اور اس کے بعد تھوڑی سی ان کی ہسٹری دیکھتا تھا اور آج کل وہ کر کیا رہے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ وہ ایکسپیرینس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ جوڑ دیتا تھا. تو لیکن ان دو کی تھیوری میں شیخ کہیں بھی جو ہے نا وہ یہ نہیں آتا کہ خواب کچھ سیریس چیز ہیں یا ان میں کچھ سائن ہو سکتا ہے. ان سے تو یہی پتہ لگتا ہے کہ جی یہ آ جا کے آپ کے جو مائنڈ یا انکانشیس ہے اس میں جو بھی خیالات ہیں تو یہ کنیکشن ہے کانشیس ورلڈ کا اور انکانشیس ورلڈ کا جو ہے نا وہ ایک کنیکشن ہے. اس پہ ذرا میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ دیکھیں یہ نا مختلف جو مفکرین جب بات کرتے ہیں نا, میں اس کو آپ اسپیسیفکلی ان دو مفکرین کی بات نہ بھی کریں اوور آل, تو اصل میں یہ جو فکر کی دنیا ہے اس میں لوگ مختلف سٹیجز پہ جا کے رک چکے ہوتے ہیں. ہر شخص اپنی کیپیبلٹی کے مطابق ایک خاص حد تک سوچتا ہے, بالکل ٹھیک, اور اس سے آگے اس کو سوچنے کی مہلت ہی نہیں ملتی. صحیح. جیسے ابن عربی کی بات کہی جب انہوں نے وحدت کی بات کی اور وحدت الوجود کی بات کی, تو جو شیخ مجدد الفسانی ہیں انہوں نے اسی زبان میں تصوف ہی کی زبان میں کہا کہ وہ اصل میں پہلی سطح تک کا مسافر تھا, اس نے اگلی منزل پہ سلوک کی اگلی منزل طے نہیں کی. اگلی منزل پہ جاتا تو اس کو سنویت واضح ہوتی. ٹھیک ہے, وہ ایک پہ یعنی جب آپ کو ایک روشنی نظر آ جائے, مثال کے طور پر آپ اگر بہت بڑی روشنی دیکھتے ہیں ایک دم, تو روشنی سے آپ کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں, اور جب آپ جس طرف بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو وہی روشنی نظر آتی ہے. تو کہتے ہیں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا, وہ آگے بڑھ نہیں سکا, وہ اس کی نظریں خیرہ ہو گئیں. اب دیکھیں یہ ایک انٹرپریشن ہے. کیا جو کچھ ان دونوں نفسیاتی مفکرین نے کہا کیا وہ آخری منزل کی باتیں ہیں یا آخری سٹیج تک انہوں نے سوچا؟ اگر ہم اس کو ڈسکس کریں حدیث کی بتائی ہوئی خواب کی قسموں کے بارے میں, تو یوں لگتا ہے کہ یہ حدیث نفس سے آگے بڑھ نہیں سکے. اضغاث و احلام اور حدیث نفس اس سے آگے بڑھ نہیں سکے. ان کو یہ رویا صالحہ کا نہ کانسیپٹ تھا اور نہ انہوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے. انہوں نے خواب کی صرف دو قسموں کے بارے میں بات کی. لہٰذا اگر ان کا کوئی یہ ایکسپیرینس ہوتا کہ وہ اس سے آگے بڑھتے تو شاید اس کو بھی ڈسکس کرتے. لہٰذا میں تو اس کو یہ کہوں گا کہ ان کی ڈسکشن جو ہے وہ حقیقت سے تعلق رکھتی ہے, لیکن خواب کی نیچے والی دونوں قسموں کے بارے میں. اوپر والی قسم تک نہ یہ پہنچ سکے ہیں, نہ ان کو اس بات کا شعور ہے. واللہ اعلم. شیخ حدیث میں اس کی کلیئر کٹ رہنمائی ملتی ہے کہ اگر کسی نے یہ والا خواب دیکھا تو اس کی یہ انٹرپریٹیشن ہے. جیسے ابن سیرین ایک نام آتا ہے, انہوں نے کچھ ڈریم انٹرپریٹیشن پہ ظاہر ہے بات کی, تو کیا انہوں نے حدیث سے اخذ کیا ہے وہ علم کہ اگر تم یہ دیکھو, جیسے یوسف علیہ السلام کو بتایا گیا جی کہ 7 گائیں دیکھی تو انہوں نے اس کی ایک خاص سمبل سے انٹرپریٹیشن کر دی. ایسے کچھ مخصوص خواب ہوتے ہیں جو کلیئر کٹ ہیں کہ ہاں اس کا مطلب یہی ہے. دیکھیں ایسا ہے, خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بتائی ہیں جس میں مثلاً دودھ کو آپ نے فطرت قرار دیا, ایک حدیث میں آتا ہے. صحیح. اسی طرح یہ کہ دودھ کو آپ نے علم قرار دیا. اسی طرح جو کرتا ہے قمیص لمبی, اس کے بارے میں بھی بات ہوئی, ٹھیک ہے, اور اس کو بھی آپ نے علم قرار دیا. تو یہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں اس طرح سے. لیکن اسی سے جو امام ابن سیرین جو ہے مشہور تابعی ہیں, انہوں نے جو خواب کی قسمیں جتنی بھی بیان کی ہیں خوابوں کے حوالے سے, ان کا خواب نامہ بہت معروف ہے. اس کے علاوہ بھی تو لوگوں نے جو چیزیں اخذ کی ہیں وہ ظاہر ہے حدیث سے ہی لی ہیں. اور اس میں سے جب کعبۃ اللہ کی بات آتی ہے, دیکھیں یا حدیث سے یا قرآن سے. اب کعبۃ اللہ کی بات ہے تو چونکہ قرآن نے کہا کہ کعبہ امن کی علامت, لہٰذا کعبۃ اللہ کے بارے میں یہ معبرین کا خیال یہ کہ جب بھی یہ خواب میں آتا ہے تو یہ امن کی علامت ہوتا ہے. تو آپ کو کعبہ نظر آئے یا آپ کعبہ میں جائیں یا کسی بھی طرح سے, تو خواب کی نوعیت کا فرق تو ملحوظ رکھا جائے گا, اور حتیٰ کہ خواب دیکھنے والے کی نوعیت کا بھی فرق. یہ جو آپ بتا رہے تھے نا, یہ ماہرین نفسیات جو سگمنڈ فرائڈ کی بات کر رہے تھے یا کارل جنگ کی, کہ وہ کہتے ہیں کہ جو دیکھنے والا ہے اس کا ایکسپیرینس, اور یہ بہت اہم ہے. یعنی یہ یہاں ہمارے بر صغیر کے اندر اس طرح کے بہت سارے واقعات عملاً ہوئے ہیں. کسی نے اپنا خواب جو ہے وہ کسی ہندو سے پوچھا, وہ ہندو تھا کوئی اس طرح کا کوئی جو خواب کا حساب لگاتا تھا, تو کسی نے جا کے اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جا کے اس سے پوچھ کے اس خواب کا کیا مطلب ہے. اس نے کہا یہ خواب تمہارا ہے, ہو ہی نہیں سکتا. خواب کے ساتھ یعنی بر صغیر کے بہت بڑے عالم دین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا خواب انہوں نے دیکھا کہ میں خواب میں
ایک کچرا کنڈی کے اوپر کھڑا ہوں اور ڈھول بجا رہا ہوں. صحیح صحیح. تو یہ خواب دیکھا اور انہوں نے بھیجا اپنے شاگرد کو کہ جا کے اس سے ہندو سے پوچھ کے آؤ. تو اس نے ہندو سے جا کے خواب پوچھا. اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ خواب تمہارا ہو نہیں سکتا, یہ کسی بڑے آدمی کا خواب ہے. صحیح. تو مجھے وہ بتاؤ جس کا خواب ہے. تو اس نے بتا دیا کہ میرے استاد کو خواب آیا. تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کا ڈنکا بجاؤ گے اور آپ اپنے جو عقائد ہیں ان کا پرچار کرو گے. اب دیکھیں یہ ایک علم ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں جیسے میں نے پہلے عرض کیا یہ وہبی علم ہے. معبر ہونا بالکل یعنی سیکھا نہیں جا سکتا. میں ذاتی طور پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ کے کہ یہ دین کا طالب علم ہے تو لوگ مجھے آتے ہیں خواب پوچھنے کے لیے, تو میں ہر ایک کو کہتا ہوں یار میں معبر نہیں ہوں. اور تعبیر کا ایک خاص ملکہ ہوتا ہے, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہوتا. تو آپ اعتراف کریں کہ آپ کو نہیں دیا. اگرچہ ہر خواب سننے کے بعد, یہ الگ بات ہے کہ ہر خواب سننے کے بعد آپ کی ایک انٹرپریٹیشن ذہن میں آتی ہے. اب یہ کانفیڈنس کہ آپ اس کو اعتماد کے ساتھ کہہ دیں, یہ بہت نازک معاملہ ہے. اور میں نے پہلے بھی بات کی کہ خواب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویسا ہو جاتا ہے جی, اور ایسا بھی ہوا. مطلب آپ اگر خواب کی جو ہسٹری میں علماء جو ہمارے اسلاف کے درمیان خوابوں کی ایک خواب ہے, اس کی ایک تعبیر ہندو سے کروائی, ایک مسلمان سے کروائی, ایک کسی اور سے کروائی, ایک کسی اور سے کروائی, چاروں تعبیریں پوری ہو گئیں اور چاروں مختلف تھیں اور چاروں پوری ہو گئیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا جب یہ اتنی نازک بات ہے اور اس کا حقیقت سے اس قدر تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ پوچھا کرتے تھے کسی نے خواب تو نہیں دیکھا, تو اس کا مطلب اس کا تعلق تو ہے. بالکل. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر اتنی باتیں بیان کی ہیں. میں خواب کے اندر مجھے فرشتے آئے, وہ مجھے لے گئے, اور مجھے جنت دکھایا, انہوں نے دوزخ دکھایا, فلاں دکھایا, سزا دکھائی, اجر دکھایا, مختلف چیزیں. پورا ایک دین ہے جس کا تعلق خواب کے ساتھ ہے. اور پھر ظاہر ہے جب نبی کا خواب ہو تو وہ تو وہی ہے. علاوہ ازیں کسی کا خواب ہے, خواب کے اوپر آپ اس کے بھروسہ نہیں کر سکتے, اس کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے. خواب کسی کو آیا وہ اس کے لیے رہنمائی ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے خواب آیا میں کہوں کہ محمد علی صاحب آپ جو ہے نا کل سے یہ کرنا شروع کریں. خواب میرا ہے, میرے متعلق اس کی رہنمائی ہو سکتی ہے, لیکن آپ کا خواب آپ کے لیے رہنمائی ہو سکتی ہے. ہاں اس میں ایک اور بھی بہت نازک اور اہم بات ہے. میرے خواب میں کوئی شخص آیا ہے, صحیح, مختلف اشخاص ہیں, ان کی کوئی کامیابی ناکامی میں نے دیکھی ہے, صحیح, تو ضروری نہیں کہ اس شخص کے ساتھ اس کا تعلق ہو. مثلا میں نے خواب میں دیکھا ہے اس میں ایک شخص ہے جس کا نام سعد ہے, صحیح, تو اس کا تعلق میری سعادت کے ساتھ ہو سکتا ہے. کوئی معنویت ایسی ہوگی جس کا تعلق میرے ساتھ ہے. صحیح صحیح, ٹھیک ہے. آپ کو خواب میں حماد نظر آیا ہے, اس کا تعلق حمد کے ساتھ ہو سکتا ہے, اس کا تعلق میری جاب سے ہو سکتا ہے, میرے اس مشن سے ہو سکتا ہے جو میں کر رہا ہوں. صحیح, لیکن اس خواب کا تعلق آپ سے ہوگا. صحیح, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس خواب کا تعلق جو ہے وہ اس شخص جو نظر آنے والا ہے. یہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں مجھے تمہارے بارے میں یہ خواب آیا, جی کہتے ہیں تمہارے خامد کے بارے میں خواب آیا, تمہاری بیوی کے بارے میں خواب آیا, بالکل, اور تمہارے فلاں کے بارے میں خواب آیا, اور وہ پھر خواب کی انٹرپریٹیشن وہ اپنے لیے کر کے اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی چیز ہمیں بتائی نہیں کہ ایک شخص کا خواب دوسرے کے لیے اور دوسرے کا خواب تیسرے کے لیے یہ مؤثر ہو سکتا ہے. اپنے لیے مؤثر ہو سکتا ہے, صحیح, اور دوسرے تیسرے کے لیے یہ تو ایک محض خیال ہے اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق. لیکن کسی کے بارے میں بہت اچھا کچھ دیکھنا, جیسے میں اکثر ایک دو دوستوں کو بیان کیا کہ جی میں نے آپ کے بارے میں بڑا اچھا خواب دیکھا ہے, آپ نے سفید لباس پہنا ہے, روشنی نکل رہی, یہ اس کی تو ان سے ریلیٹڈ کچھ ہو سکتی ہے. آف کورس ہو سکتا ہے اس کے بارے میں. دیٹ از, آپ یہ سمجھے وہ ایک انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے, آپ کو دی جا رہی ہے اس کے بارے میں. ونس اگین آپ کے امیج بلڈنگ کی بات ہے, جی آپ کا اپنا امیج بنایا گیا ہے اس کے بارے میں, زبردست. ونس اگین اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو بات ٹھیک, لیکن ایک انفارمیشن ہے جو آپ کو دی گئی ہے, اس کو نہیں دی گئی, اس کو اگر انفارمیشن دی جائے گی تو اس کے خواب میں ہو جائے گی. زبردست زبردست, جزاک اللہ. میں ایک مزے کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک ماشاء اللہ اسپیکر بھی ہیں, دوست بھی ہیں. 2014 میں غالباً انہوں نے خواب دیکھا. خواب یہ تھا جی کہ انہوں نے نئی ہونڈا سٹی خریدی ہے, گاڑی برانڈ نیو. تو اب وہ ظاہر ہے ہمیں بتاتے, کسی عام آدمی کو بتاتے, ہم کہتے جی اللہ آپ کو نئی گاڑی دے گا. انہوں نے ایک اسکالر سے خواب ڈسکس کیا, خود انہوں نے مجھے واقعہ بتایا. اسکالر نے اس کی تعبیر یہ کی جی کہ انشاءاللہ آپ ان قریب نیکسٹ ایئر حج کرنے جائیں گے. اور انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ کہ برانڈ نیو کار کا مطلب ہے کہ آپ برانڈ نیو انشاءاللہ ہو کر آئیں گے. اور کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوا,
کہاں سے میرے پاس پیسے آئے, کہاں سے اللہ نے وہ ذریعہ بنایا اور میں حج کر کے. دیکھیں یہ وہی بات جو ہم پہلے کر رہے ہیں. جی جی, تعبیر کسی ایسے شخص سے کروانی چاہیے جس کے نظر میں ہونڈا سٹی کی ویلیو نہ ہو, وہاں حج کی ویلیو ہو. وہ آپ کو اس نے حج کے ساتھ جوڑ دیا. اب میرے جیسا اور آپ جیسا بندہ بیٹھا ہوگا تو وہ کہے گا جناب برانڈ نیو کار آئی کہ آئی, یا کوئی دنیاوی مقصد حاصل ہو جائے گا, یا آپ کوئی کامیابی کر لیں گے. مطلب کچھ بھی ظاہر ہے ہر شخص جو ہے اس نے اپنے فکر کے بارے میں, وہ کہتے ہیں فکر ہر کس بقدر ہمت وسط, ہر شخص جو ہے اپنی کیپیبلٹی کے مطابق سوچتا ہے. تو جب آپ اسی خواب کو آپ انٹرپریٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی انٹرپریٹیشن اور ہو اور میں کروں گا تو اور ہو. بالکل ٹھیک. اسی لیے جس سے انٹرپریٹیشن کروانی ہے بہت سوچ سمجھ کے کروانی, سوچ سمجھ کے کروانی. شیخ نائٹ میئرس پہ تھوڑی بات کرنے ہوں گا. لوگ کی بڑی شکایت ہوتی جیسے موذی جانور, چھپکلی, سانپ دیکھنا, کیا یہ واقعی جادو کی علامات ہیں یا ان کو بھی بس جھٹک دے بندہ؟ اچھا یہ نا جادو کی علامات ہو سکتی ہیں. دیکھیں چھپکلی جو ہے اس کے بارے میں تو خیر معبرین کا خیال یہ ہے کہ موسمی بخار ہوتا ہے. اچھا, بالکل سادہ سی بات ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کو جادو کے ساتھ جوڑنا بہت مشکل ہے. بالکل ٹھیک. اور لیکن عمومی طور پر جادو کی علامات میں سے یہ علامت ہے کہ آپ کو مختلف جاندار نظر آئیں. جانداروں کا نظر آنا جادو کی علامات میں سے ہے. اور اس میں وہ ضروری نہیں کہ آپ کو سوئے ہوئے نظر آئیں, آپ کو جاگتے میں بھی چیزیں نظر آ سکتی ہیں. جی. اور ایسے جیسے وہ چیز نہیں ہوتی, اصل میں ہیولا ہوتا ہے. اور آپ کے کیونکہ جادو جب اثر کرتا ہے نا تو وہ دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے جنات کے ذریعے سے اثر کرتا ہے. صحیح. جنات مسلط کر دی جاتے ہیں. جی. ایک ہے حواس پہ اثر کرتا ہے کہ آپ کو حقیقت کے خلاف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ حواس پر تھا تو وہ رسیاں تھیں اور وہ سانپ نظر آ رہی تھی, تو یہ بالکل حواس کے اوپر ڈائریکٹ اثر انداز ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جب آپ کو حواس کے اوپر اثر انداز ہو گئے تو وہ خواب میں بھی تو کوئی چیز ایسی نظر آ سکتی ہے اور آپ کو جاگتے میں بھی نظر آ سکتی ہے کوئی چیز. وہ صرف اور صرف آپ کے, جس کو آپ لاشعور کہیں کہ کانشیسنس کہیں, جو بھی آپ اس کا نام دیں, لیکن اس کے اندر کوئی چیز اثر کرتی ہے تو آپ کے حواس اس طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں یا آپ کو غلط انفارمیشن دینا شروع کر دیتے ہیں. تو لہٰذا جادو کی وجہ سے جاندار یا جانور نظر آ سکتے ہیں, یہ علامت ہو سکتی ہے. لیکن ہر جاندار خواب میں نظر آنا جادو کی علامت نہیں ہوتا. اس کے لیے معبرین نے کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں کہ اس طرح کے جانور تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو آپ نے خاص طور پہ چھپکلی کی بات کی تو اس کے بارے میں تو موسمی بخار عام طور پہ ہوتا ہے. جس کو زیادہ چھپکلیاں نظر آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بخار میں مبتلا رہا ہے یا رہے گا. ماضی کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے, مستقبل کے ساتھ بھی تعلق ہو سکتا ہے. شیر پیچھے لگا ہے, اس کو کھانے کی کوشش کر رہا ہے, وہ بندہ بھاگ رہا ہے اس سے. یہ تو خوف ہوتے ہیں, یہ تو خوف ہوتے ہیں. یہ تو بالکل اسی طرح کے ہیں آپ کے جو زندگی کے خوف ہیں. وہ کبھی آپ کو شیر بن کے نظر آئیں گے. عام طور پہ آپ کو جو چھوٹے چھوٹے جانور, مثلا بکری آپ کے پیچھے لگ گئی ہے. جی. اب دیکھیں بکری عام طور پہ کوئی خونخوار جانور نہیں ہے, درندہ نہیں ہے. جی جی. لیکن آپ کو خواب کے اندر اس قدر وہ خوفناک لگتی ہے کہ بھینس پیچھے لگ گئی اور بکری پیچھے لگ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے خدشات ہوتے ہیں زندگی کے, جو آپ کو بڑے, آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں, آپ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں, اور بڑے ہو کے آپ کو خواب میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ ان ساری چیزوں کو جب اس کے ساتھ ریلیٹ کر دیں گے, اپنے ذکر اذکار, اپنا جو رات کو سوتے وقت آپ خود تجربہ کر لیں. آپ رات کو دعائیں پڑھ کے نہ سوئیں, آپ آیت الکرسی پڑھ کے نہ سوئیں, آپ ذکر اذکار کیے بغیر سو جائیں, تو عام طور پہ آپ کو رات کو کوئی نہ کوئی ڈراؤنا خواب آ جائے گا. صحیح بات, صحیح بات. تو خود آپ نے ماحول کریٹ کرنا ہے کہ آپ نے خواب کس طرح کا دیکھا. زبردست زبردست, بہت بہترین بات آپ نے کی. اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کانسیپٹ کہہ لیں یا ایک ویو تھیوری ہے بیسیکلی, وہ یہ ہے جی کہ پیرالل یونیورس کی جو تھیوری ہے کہ ہمارے علاوہ بھی اور دنیایں ہیں اور وہاں پہ ہم جیسے ہی لوگ ہیں یا ہم بھی ہو سکتے ہیں. ہمارا ڈوپل گینگلر, اسے ڈوپل گینگلر کہتے ہیں کہ ہماری ہی طرح کا بندہ ہے, وہ ہمارا ایک اور روپ ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خواب جو آپ دیکھتے ہیں نا, یہ اصل میں جب دونوں دنیاؤں کی فریکوینسی میچ ہو جاتی ہے نا, تو آپ اپنے آپ کا وہ والا ورژن جو اس یونیورس میں ہے یا اس دنیا میں ہے اس کو دیکھ رہے ہیں حرکات و سکنات کرتے ہوئے. وہ اڑ رہا ہے مثال کے طور پہ, آپ اڑتے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو, تو وہ آپ نہیں اڑے, اصل میں وہ اس دنیا میں شاید اڑنا بہت آسان ہے. مطلب ایک یہ
تھوڑی سی لگتا ہے کہ عجیب بات ہے. نہیں گویا آپ کی روح جو ہے وہ دنیا میں جا چکی ہے, وہاں جا کے دیکھ چکی ہے. روح نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں کہ اصل میں آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں دوسری دنیا سے, پیرالل ارتھ, جیسے یہ ارتھ ہے ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایک اور ارتھ تو ہوئی جی, لیکن کنیکٹ کیسے ہو گئے؟ وہ فریکوینسی, کنیکٹیوٹی وہ کہتے ہیں جی کہ فریکوینسی کے تھرو آپ کی برین کی ایک فریکوینسی ہے, ادھر کی ایک فریکوینسی, وہ میچ ہو گئی. جیسے ریڈیو چینل ہے, وہ آپ فریکوینسی جب ڈھونڈ لیتے ہیں تو ریڈیو چینل چلتا ہے, اس طرح آپ دونوں کی ویوز یا فریکوینسی میچ ہو گئی ہیں. تو اب آپ کو اس کا نظر آ رہا ہے اور ہو سکتا ہے اس کو آپ کا یہاں کا دنیا کے جو ہیں نظر آ رہا ہو پورا. اس میں اس تھیوری کو اگر آپ ایز اے تھیوری دیکھیں تو بہت سارے لوپ ہولز آپ کو ڈسکس کیے جا سکتے ہیں, لیکن اس کو ہم اوور آل دیکھتے ہیں کہ اس کا الگ دنیا کا جو تصور ہے جی, تو کیا ہمارے جو علمی ذخیرہ ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے. اچھا, ایک تو اس کو دو میں سمجھتا ہوں, دو حوالوں سے اس کو دیکھنا چاہیے. ایک تو جو پلیٹو کی ورڈ آف آئیڈیاز ہے, اس نے جو عالم امثال جس کو ہم کہتے ہیں جی, اس نے کہا کہ بالکل تصورات کی دنیا ہے, یہ جو مادی دنیا ہے یہ اس کا سایہ ہے اور وہ اصل دنیا اور ہے. صحیح. اور جو کچھ یہاں وقوع پذیر ہو رہا ہے یہ پہلے وہاں پہ وقوع پذیر ہوتا ہے اور پھر یہاں وقوع پذیر ہوتا ہے. لہٰذا اس نے اس کو ریلیٹ کرنے کے لیے بہت ساری اس نے مثالیں بھی دی ہیں. اس نے حتیٰ کہ یہ تک بھی کہا ہے کہ ایسا آدمی مجھے ملا جس کو اپنے سے ماں قبل کے آدمیوں سے ملاقات ہو چکی تھی, یا ماں بعد کے لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی, اس طرح کی باتیں. تو اصل میں اس کی جو پوری تھیوری ہے, یعنی پورا جو اس کا نظام فکر آپ کہہ لیں پلیٹو کا, وہ گھومتا ہے ورلڈ آف آئیڈیاز, دنیا تصورات کے. بالکل ٹھیک. اب یہ بالکل ایک کانسیپٹ ہے اس کا, اس کو آپ غلط بھی کہہ سکتے ہیں, صحیح بھی کہہ سکتے ہیں, اور سوائے اس کے کانسیپچول میکنگ کے اس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے. صحیح. اس نے جتنی دلیلیں دی ہیں ارسطو نے ہی اس کے ریبٹ کر دیا, اس کو نگیٹ کر دیا ہے. صحیح. اس کا جو شاگرد تھا, لیکن اس طرح کا ایک تصور شاہ ولی اللہ نے بھی دیا ہے. اچھا. اور شاہ ولی اللہ نے اس کو کہا ہے عالم مثال. اب یہ یوں کہہ لیجئے وہ عالم امثال ہے, صحیح, اور یہ عالم مثال ہے. صحیح. اس نے کہا تصورات کی دنیا ہے جی, مثال کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسی ایک دنیا. اچھا. یعنی تصور کی دنیا اور مادی دنیا کا فرق نہیں جی, جس طرح کی یہ دنیا ہے اسی طرح کی ایک اور دنیا ہے ریئل میں. جیسے ریئل دنیا یہ ہے اسی طرح ریئل دنیا ایک اور ہے. یہ شاہ ولی اللہ کا کنسیپٹ ہے, اور شاہ ولی اللہ نے یہ کنسیپٹ جو ہے وہ سارا کا سارا کتاب و سنت سے اخذ کیا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خواب میں بتائے جی, اس میں ماضی کے واقعات بھی ہیں, مستقبل کے واقعات بھی ہیں. بالکل ٹھیک. بہت ساری جو آپ وارننگز کی بات کر رہے ہیں کہ واقعہ ہونے والا ہے, پہلے ہی آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے خواب آئے, آپ نے انٹرپریٹ کیا. احد کے شہداء کے بارے میں پہلے بتا دیا گیا, غزوہ بدر کی فتح پہلے بتا دی گئی, مختلف چیزیں. یعنی گائے ذبح ہوتی ہے, آپ نے خواب میں دیکھی, آپ نے کہا یہ احد کے شہداء ہیں, مجھے پہلے بتا دیا گیا تھا. یعنی اس طرح کی چیزیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی, اپنی حیات طیبہ کے دوران جی خواب دیکھے, ان کی تعبیر بھی دیکھی. اچھا, اسی طرح جو عمرے والا خواب ہے جو اس کا تعلق قرآن کے ساتھ بھی ہے. شاہ ولی اللہ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی روح پاک ہوتی ہے جی, ان کی روح کی پاکیزگی پر منحصر ہے کہ ان کا اس عالم مثال سے رابطہ ہو جاتا ہے. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کنیکٹیوٹی, وہ جو کہتے ہیں تھیوری بناتے ہیں, تو فریکوینسی کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے. شاہ ولی اللہ وجہ بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ روح کی پاکیزگی کا تعلق. جتنی آپ کی روح پاک ہوگی اتنا زیادہ آپ کا عالم مثال سے رابطہ ہونے کا امکان ہوگا. لہٰذا جو جتنے زیادہ پاکیزہ روح والے لوگ ہیں جی, ان کو عالم مثال سے وہ چیزیں جو بعد میں وقوع پذیر ہونی ہیں جی, ان کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے. صحیح. لہٰذا ان کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے. وہ اس کا ثبوت بالکل بہرحال موجود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, اور نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے یوں آگے ہاتھ کیا, پھر آپ نے واپس کر لیا. اب یہ جو اسی طرح ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹے جی, پھر آپ سیدھے ہو گئے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے تو کبھی نہیں کیا, جب آپ نے ہاتھ آگے کیا تھا تو آپ نے فرمایا خواب نماز کے دوران مجھے جنت دکھائی گئی, سبحان اللہ, تو میں جنت کے میں انگور کا ایک خوشہ تھا میرے سامنے, میں وہ توڑنے لگا. اللہ. جب آپ پیچھے کو ہٹے اس کی انٹرپریٹیشن آپ نے کی مجھے دکھایا گیا جہنم,
اور اس کی حدت کی وجہ سے میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پاکیزہ روح والے لوگ ہوتے ہیں, انبیاء جو ہیں ان کے درجے کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. ان کو تو اس کو کہتے ہیں جاگتے میں, وہ جو حدیث جب ہم کہتے ہیں نا, کوئی قرآن نے خواب کے لیے لفظ حدیث بیان کیا ہے نا سورہ یوسف میں, تعویل الاحادیث, تو حدیث کی وجہ سے پھر حدیث نفس بھی, حدیث بالوحی بھی, یعنی وحی کے اندر آپ کو پتہ چل جانا وحی کے ذریعے سے, اور اسی طرح جو آپ کو اپنے القاء کر دیا جانا, پھر حدیث فی المنام, آپ کو سوئے میں کوئی چیز بتا دیا جانا, پھر اسی طرح حدیث الیقظہ, یعنی آپ جاگتے ہوئے نا آپ کو کوئی چیز بتا دے. تو یہ انبیاء کو تو اس طرح سے بتا دیا جاتا ہے, لیکن جو غیر انبیاء ہیں ان کو جاگتے میں تو اس طرح کوئی نہیں بتا سکتا, یا اس طرح بتایا نہیں جاتا, لیکن خواب کے اندر ان کو دکھایا جا سکتا ہے. اور وہ جو عالم مثال کا کانسیپٹ شاہ ولی اللہ نے دیا ہے وہ دوسری دنیا کا, وہ انہی ساری مثالوں سے لے کے انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے. لہٰذا بعض اوقات جو آپ ابھی پوچھ رہے تھے کہ جو کسی فوت شدہ کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی, کیا اسی سے ہوتی ہے ملاقات؟ بالکل ہو سکتا ہے کہ اس سے ملاقات ہوئی ہے, وہ اس دنیا میں گئی ہو اور وہاں سے ملاقات کر کے آئی ہو. یہ ساری چیزیں اسی طرح سے احادیث سے جو ثابت ہوتا ہے کہ اس کی پاسبلٹی موجود ہے. اسی لیے شاہ ولی اللہ نے ایک پوری الگ دنیا کا تصور دیا ہے اور اس کا نام عالم مثال بتایا ہے. سبحان اللہ. ایک شیخ کوٹ ہے ابن عباس کا, مولانا مودودی لاتے ہیں اپنی تفہیم القرآن میں, لیکن یہ کہ کافی علماء کہتے ہیں وہ من گھڑت ہے, اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے. وہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اس کے مثل زمینیں بنائیں, اور تمام جگہ اللہ کا امر جو ہے وہ نازل ہوتا ہے. تو اس پہ ایک وہ کوٹ لاتے ہیں ابن عباس جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے علاوہ اور دنیایں بھی ہیں, وہاں تمہاری طرح ایک آدم بھی ہیں, نوح بھی ہیں, موسیٰ بھی ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک تو کوٹ ٹھیک ہے, لیکن بہت سے علماء اس کو من گھڑت بھی کہتے ہیں. تو آپ نے کبھی, آپ کا کیا ویو ہے اس کوٹ؟ دیکھیں, جب قرآن نے کہہ دیا 7 آسمان اور 7 زمینیں, تو ہم کون ہوتے ہیں ہم یہ کہیں کہ نہیں ہیں تو صحیح جی, لیکن وہ کیسے ہیں؟ کیا اسی کی ڈیٹو کاپی ہیں صحیح, یا ایک نئی دنیا ہے؟ بالکل ٹھیک. اس دنیا کے علاوہ 6 دنیا اور ہو سکتی ہیں, اس زمین کے علاوہ 6 اور جگہوں پہ آبادی ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ اسی طرح کی ایک کاپی کسی اور جگہ, تو یہ تو ایک بالکل باطل سی بات لگتی ہے کہ اس کا کوئی معنویت کوئی نہیں, کوئی مقصدیت نہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہ کائنات باطل پیدا نہیں کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح کی ایک دنیا اور ہو, اسی طرح کا ایک محمد علی اور حماد جیسے یہاں پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو وہ وہاں پہ کر رہے ہوں, تو یہ بالکل فضول سی بات ہے. اس طرح کی فضول بات اس کائنات میں اللہ کی کریشن میں پاسبل نہیں ہے. لیکن 7 زمینوں کا تصور ہے, تو اس کا مطلب ہے 7 زمینیں اگر ہیں, یقیناً ہیں. اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی اس کے بارے میں تفصیل نہیں بتائی. جیسے لوگ کہتے ہیں مریخ کے اندر, مریخ کے اوپر آبادی ہو سکتی ہے, اسی طرح کوئی اور سیارہ, کوئی اور ایسی جگہ ہو سکتی ہے کہ جو زمین کے علاوہ اور کسی گلیکسی کے اوپر بھی زندگی ہو جو ابھی ایکسپلور نہیں ہوئی, اور کل کلاں ایکسپلور ہو جائے اور وہاں پتہ چلے کہ اس کے علاوہ 6 اور جگہ پہ بھی ہے. لیکن ایک بات جو قرآن سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ وہ جو دنیایں اگر ہیں, اگر زمینوں سے مراد 6 اور دنیا ہیں, تو بھی وہاں بھی جو رسالت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سبحان اللہ. یہ ثابت ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ قرآن کہتا ہے. پھر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, تمام جہانوں کے لیے آپ. تو اسی طرح پھر اگر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سب چیزوں کا خلاصہ بتایا, مسلم شریف کے حدیث ہے, آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ, آپ نے فرمایا مجھے ساری مخلوق کا نبی بنا کے بھیجا گیا. تو اگر وہ 7 دنیایں ہیں اس زمین کے علاوہ 6 اور ہیں, تو وہاں بھی رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک سوال اور شیخ اس پہ رہنمائی فرما دیں کہ کیا اللہ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آتا ہے ظاہر ہے, لیکن وہ بھی میں نے سنا ہے کہ وہ صحابہ کے لیے تو بہت کلیئر کٹ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے. لیکن چونکہ ہم نے تو نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریئل میں, ہم تو صرف میچ کر سکتے ہیں ان کی ڈسکرپشن. شمائل آئے ہوئے ہیں. جی ایگزیکٹلی. تو اللہ کو کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں جی کہ اللہ کو بھی میں نے خواب میں جو ہے وہ دیکھا ہے, میری ملاقات ہوئی, یا اللہ نے مجھے کچھ حکم دیا ہے
جو پھر آگے لوگوں کو کہتے ہیں، اس میں کتنی حقیقت؟ دیکھیں بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نظر آنا جی یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ایک بات. اور دوسری بات، جو کچھ خواب میں نظر آئے وہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے کلیئر کٹ حکم دے دیا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. بالکل ٹھیک. اس کو آنکھیں پا نہیں سکتی. ہماری دنیا میں ہماری آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں. صحیح. لہٰذا اللہ کو یعنی خواب میں آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں، یہ بالکل ایک فالس آپ کی انٹرپریٹیشن ہوگی. اگر آپ کہیں کہ فلاں شخصیت پرسونیفائی کر کے آپ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ تھا، یہ بالکل غلط ہے. اللہ کی تجسیم نہ کی جا سکتی ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کسی جسم میں محدود کر کے دیکھا جا سکتا ہے. لہٰذا آپ اگر خواب میں کوئی ایسی چیز نظر آئی ہے تو اب وہ جو انٹرپریٹیشن ہم کر رہے تھے کہ ایک خواب اس طرح کا اور ایک خواب اس طرح کا، تو رویا صالحہ ہوں گے تو کہیں بھی اللہ کی تجسیم نظر نہیں آ سکتی. بالکل ٹھیک. یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ بنیاد قرآن ہے، خواب نہیں بنیاد. صحیح. تو قرآن نے جب یہ بات کہہ دی تو ہم خواب کو قرآن کے مطابق انٹرپریٹ کریں گے، نہ کہ قرآن کو خواب کے مطابق. لہذا خواب میں کسی شخص کو اللہ تعالیٰ جسمانی طور پر نظر آ بھی جائے تو اس کا مطلب اس نے غلط دیکھا ہے. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بتایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو شخص کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جسمانی آنکھوں کے ساتھ اللہ کو دیکھا، وہ جھوٹ بولتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو نبی ہیں، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ معراج پہ تشریف لے گئے، دیکھا نہیں دیکھا یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن عام شخص جب تجسیم اللہ کی دیکھے، اس کو ایک پرسن کی حیثیت سے دیکھے، تو وہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا. البتہ خواب میں اس طرح ہو سکتا ہے آپ کو کوئی آواز آئے، آپ کو بتایا جائے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہہ رہا ہے، اور اس کا تعلق اللہ کے حکم سے ہو، یہ بالکل پاسبل ہے. لیکن اس کو یوز کر کے آپ اب لوگوں کو تو کوئی نئی چیز تو نہیں بتا سکتے نا، شریعت تو کلیئر کٹ ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ، یہ تو میں نے پہلے بات کر دی کہ خواب کا تعلق کسی دوسرے سے ہے ہی نہیں. خواب کا تعلق میرے اپنے سے، زبردست، وہ میرے اپنے سے تعلق ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم مجھے خواب میں دیا بھی تو میرے لیے ہے، وہی تھوڑی اب آنی ہے، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا. صحیح بات. لہٰذا وہ جو بشرا ہے یا جو مبشرات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی، رسالت منقطع ہو گئی، لیکن مبشرات باقی ہیں. تو مبشرات یہی ہیں کہ کسی شخص کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہو جائے اور آپ کسی طرف، وہ اس میں آپ کے لیے رہنمائی ہے. وہ کوئی کلیکٹیو وزڈم نہیں آپ کو مل گئی کہ آپ ساری دنیا پر امپلیمنٹ کر دیں کہ اب جو مجھے خواب آ گیا. خواب تو حضرت یہ تو بالکل حدیث نفس ہو سکتا ہے. آپ شخص، آپ کی اپنی ایک ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، اس ایکسپیرینس کا تعلق آپ کے ساتھ ہے. اگر وہ سچا اور بالکل ٹھیک خواب بھی ہو تو اس کا تعلق نہ شریعت میں تبدیلی کے ساتھ ہے، نہ دوسروں کے ضابطے کے ساتھ ہے. اس کا تعلق آپ کے اپنے ساتھ ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اس وقت تک جب تک وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو اور وہ جو بنیادی مبادیات دین ہیں ان کے خلاف نہ ہو. بالکل ٹھیک. شیخ، کچھ لوگوں کو خواب بہت ہی سچے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اتنے ریگولر ہوتے ہیں وہ کہ وہ سچ ہی ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کی روح پاکیزہ ہو سکتا ہے، روح پاکیزہ بھی ہو. اور ویسے بھی جب ہم قرآن میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام سے جو خواب پوچھا گیا تھا، وہ ایسے شخص نے پوچھا تھا، ایسے شخص کا خواب تھا جو مسلمان تو نہیں تھا، تو سچا خواب تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواب کسی کو بھی آ سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو دکھا دے اور کسی کو بھی دکھایا جا سکتا ہے. لیکن بالعموم جو اہل ایمان کے ساتھ جب ہم اس کو متعلق کرتے ہیں مبشرات کے ریفرنس سے، تو اس کا تعلق روح کی پاکیزگی کے ساتھ ہی ہے، اس کے علاوہ نہیں. ایک بس آخری سوال شیخ، سلیپ پیرالسس کے اوپر بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں، بلکہ ریسنٹلی میں بھی اپنی پرسنل بات بتا دیتا ہوں، مجھے بھی یہ ہوا کہ آپ نا بالکل سٹن ہو جاتے ہیں اپنی نیند میں، ہاف اویک ہوتے ہیں، ہاف سلیپ ہوتے ہیں، اور آپ انگلی ہلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں ہل رہی ہوتی، موو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے ساتھ شیخ بڑا عجیب واقعہ ہوا. میں اکیلا تھا گھر میں اس دن اور سو رہا تھا، اذکار وغیرہ نہیں کر سکا، بس اچانک ہی مجھے نیند آ گئی. تو میری عادت ہے کہ سونے سے پہلے کوئی لیکچر وغیرہ لگا لیتا ہوں، وہ سنتے سنتے پھر میں سو جاتا ہوں. تو انٹرسٹنگلی میں نے جو لیکچر لگایا تھا شیخ، وہ تھا ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کے اوپر، اور اس میں وہ جو عالم تھے وہ واقعہ بیان کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کا پورا. تو میں سن بھی رہا تھا، تھوڑا سا اسلیپ بھی تھا، نیند میں بھی تھا اور تھوڑا تھوڑا اویک بھی تھا. اور مجھے اچھی طرح شیخ یاد ہے کہ جیسے یہ واقعہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو جہاں رمی ہم کرتے ہیں، وہ پورا ایک واقعہ ہے، شیطان جب آیا ان کے سامنے، جیسے وہ والا واقعہ آیا تو میں بالکل سٹل ہو گیا.
میرا منہ اس طرف تھا, مجھے ایسے لگا پیچھے سے نا کسی نے بس مجھے اس طرح سے وہاں پہ بت بنا دیا. میں خوف میں شیخ انگلی ہلانے کی کوشش کی, بہت کوشش کی میں کسی طرح اٹھوں, لیکن ایک بوجھ اور ایک وہ عجیب سی کیفیت. اس کو سلیپ پیرالسس بھی, سائنس بھی اس کے بارے میں کچھ بات کرتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی آئرن کی ڈیفیشنسی ہے, کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے, یہ ایک سائن ہے کہ آپ کی باڈی میں کوئی ڈیفیشنسی ہے. لیکن ایک ویو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک خاص شیطان ہوتا ہے جو بوجھ ڈال دیتا ہے, ایسی کوئی بات ہے؟ جی بالکل ایسا ہے. اچھا, شیطان بوجھ ڈال دیتا ہے. یہ جو عرف عام میں تو ہم یہی کہتے ہیں وزن پڑنا, بوجھ ڈلنا. بس جی, بوجھ کون ڈالتا ہے یہ نہیں پتہ. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ شیطانی حرکت ہے. انسان کو کسی بھی وقت آپ کے اوپر آپ بالکل صحیح اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں لیکن آپ ہلنے جلنے کے قابل نہیں ہیں, یہ شیطانی حرکت ہو سکتی ہے. اور جو پہلی شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ روح جب نکلتی ہے, جی, اگر نیند کے دوران روح نکل جاتی ہے, جو کہ لگتا یوں ہی ہے, جی, تو نکل جاتی ہے پھر واپس آتی ہے, تو یہ کوئی ایک درمیانی کیفیت ہو سکتی ہے کہ روح پوری نکلی نہیں اور پوری انٹر نہیں ہوئی. اس کیفیت میں آپ نیند اور بیداری کے درمیان میں ہوتے ہیں, تو آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہلنے کی, لیکن وہ پوری طرح سے کیوں کہہ لیں کہ آپ کی انرجی آپ کے اندر نہیں ہوتی. یعنی آپ اس کی یہ انٹرپریٹیشن بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا اس کی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن اور میڈیکل انٹرپریٹیشن اور روحانی انٹرپریٹیشن یہ بیک وقت صحیح ہو سکتی ہیں. یہ تینوں صحیح ہو سکتی ہیں کہ یہ بالکل یہ ساری باتیں بیک وقت بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ روحانی طور پر اگر آپ کوئی چیز محسوس کر رہے ہیں تو وہ جسمانی اور مادی طور پر بھی ایگزسٹ کر رہی ہو, یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. اسی طرح اگر کوئی شیطانی حرکت ہو اور شیطان آپ کو کوئی ڈیمیج کر دے یا کوئی ایسی کیفیت میں مبتلا کر دے اور وہ جسمانی بھی ہو, وہ میڈیکل سے بھی تعلق رکھتی ہو, تو یہ بالکل پاسبل ہے. مطلب جن یہاں پہ آیا اور یہاں ٹانگ مار کے چلا جائے, یہ اگر ٹوٹ گیا ہے, ٹیبل ٹوٹ جائے تو ٹیبل ٹوٹی ہے, یہ ایک فزیکل مسئلہ بھی تو ہے. جی, جی. لیکن یہ روحانی طور پر اس کو جن نے کیا ہے, کس نے کیا ہے, یہ ایک اور بات. وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو یا نفسیاتی ہو, اس کی ایک فزیکل انٹرپریٹیشن بھی بہرحال درست ہے اسی وقت. اس لیے یہ بیک وقت ساری باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. ایک انٹرسٹنگ بات میں بتانا بھول گیا شیخ, اسٹیجز آف سلیپ ہم پڑھتے ہیں سائیکالوجی میں, اس میں جو اسٹیج 5 ہے اس کو REM سلیپ کہتے ہیں, ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ. اور وہ اتنی حیران کن بات ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک تو آپ کی آئی بہت ریپڈلی موو کر رہی ہوتی ہے ایون دو وہ بند ہے, اور اس کی موومنٹ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس ٹائم پہ برین بالکل ایسے ایکٹیو ہوتا ہے جیسے کہ آپ جاگے ہوئے ہیں اصل. تو یہ وہی جو آپ نے بات بتائی کہ کنیکشن ایک اور دنیا کے ساتھ, وہ تو اس بات سے بھی دیکھیے جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے. جسٹ لاسٹ کچھ باتیں شیخ کہ پروٹیکشن کے حوالے سے آپ نے کہا نا کہ ویسے بھی ہمیں پروٹیکشن کرنی چاہیے. تو خوابوں کی دنیا الٹیمیٹلی ہے تو خوابوں کی ہی دنیا, اور مجھے آپ کی باتوں سے یہی محسوس ہوا ہے کہ پرسنلی آپ کو تو کچھ سائن مل سکتا ہے, اور یہ کہ بہت دیکھ کے آپ اس کو شیئر کریں کسی کے ساتھ, ورنہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد طلب کریں, پروٹیکشن کریں اپنی. اور خواب الٹیمیٹلی خواب ہے, حقیقت کی دنیا میں آئیں, ایکشن لیں, ایکشن لینے والے بنیں. تو پروٹیکشن کے حوالے سے شیخ چند ایک باتیں جو ہے لاسٹلی آپ کر دیجئے کہ کیا کیا جائے. دیکھیں, ایک تو جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی نماز, یہ ایک بڑا ایک پیوریفیکیشن کا نظام ہے. صحیح, یہ ہے ہی پیوریفیکیشن کے لیے. بالکل ٹھیک. اور اس کو 5 مختلف اوقات میں رکھا گیا ہے. اسی لیے ہے کہ آدمی کا ایک وقت میں جو حالات ہو رہے ہوتے ہیں وہ دوسرے وقت میں, اور اس کی بڑی کلیئر کٹ انٹرپریٹیشن حدیث میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحترقون تحترقون, کہ تم جل رہے ہوتے ہو, جل رہے ہوتے ہو. یعنی کس میں جل رہے ہوتے ہیں؟ ہم گناہوں کی بھٹی میں جل رہے ہوتے ہیں, آلودگیوں میں جل رہے ہوتے ہیں مختلف. حتی اذا صلیتم الفجر, تم نماز فجر پڑھتے ہو, غسلتھا, وہ اس کو دھو ڈالتی ہے. سبحان اللہ. ثم تحترقون تحترقون, پھر تم وہی کام کرتے ہو, پھر جل رہے ہوتے ہو. حتی اذا صلیتم الظہر, ظہر کی نماز پڑھتے ہو, غسلتھا اس کو کر دیتی ہے, ٹھیک کر دیتی ہے. تو یہ گویا ایک پیوریفیکیشن. اسی طرح آپ نے 5 نمازوں کا ذکر کیا. زبردست. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو جوامع الکلم عطا فرمایا گیا تھا, آپ مختصر الفاظ میں بہت بڑی بات فرما دیتے تھے, تو اس میں 10 دفعہ تحترقون تحترقون کا لفظ آیا, اور یعنی اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کریں. جی. پھر آپ نے جب عشاء کی بات فرمائی کہ حتی اذا صلیتم العشاء غسلتھا, اس کو دھو ڈالتی, تو اس کے بعد آپ نے یہ نہیں کہا کہ ثم تحترقون تحترقون, آپ نے ثم تنامون, پھر تم سو جاتے ہو. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیوریفائی ہو کے سوئیں. زبردست.
ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو پاک صاف کر کے سوئیں. ثم تنامون, اور پھر ساتھ فرمایا کہ فلا تکتب لکم, پھر کوئی چیز نہیں لکھی جاتی, کوئی چیز نہیں لکھی جاتی حتی تستيقظون, جب تک کہ تم جاگ نہ جاؤ, بیداری تک پھر کچھ نہیں لکھا جاتا. صحیح صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم عشاء پڑھ کے سوئے نہیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں, تحترقون کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. پھر ہم اسی طرح اپنی زبان سے, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو گناہوں میں آلودہ کر رہے ہیں. جی. آلودگی میں سوئیں گے تو برے خواب آئیں گے. سبحان اللہ. پیوریفائی ہو کے سوئیں گے تو یہ پروٹیکشن میں سب سے بڑی پروٹیکشن تو یہ ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں. اسی لیے یہ جو نماز ہے وطر کی, جی, یہ عشاء کی نماز نہیں ہے. یہ وطر کی نماز عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے. صحیح. یہ رات کی آخری نماز ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر آپ نے فجر کے وقت اٹھنا ہے اور عشاء کے فوراً بعد سونا ہے, فجر کے وقت اٹھنا ہے, فجر سے پہلے اٹھنا ہے, تو آپ اس وقت پڑھیں. اور اگر آپ نے نہیں اٹھنا تو پھر آپ وطر پڑھ سکتے ہیں ساتھ, اگر آپ نے فوری بعد سونا ہے. صحیح. اگر نہیں سونا تو اس کو عشاء کے ساتھ نہ پڑھیں, اس کو سونے سے پہلے پڑھیں. صحیح. مطلب اگر آپ 7 بجے آج کل ہو جاتی ہے نماز, تو آپ نے اگر 12 بجے سونا ہے, 11 بجے سونا ہے, تو وطر آپ عشاء کے ساتھ نہ پڑھیں. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ سونے سے پہلے وطر پڑھنا نہ بھولنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے فجر کے وقت اٹھ کے فجر سے پہلے تہجد وغیرہ نہیں پڑھنی تو سوتے وقت کم از کم وطر پڑھ لیں, پیوریفائی ہو کے سوئیں. زبردست. تو یہ سب سے بڑی پروٹیکشن تو یہ ہے. پھر اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں, سونے جاگنے کی دعائیں, موقع بموقع دعائیں, صبح و شام کے اذکار, یہ پروٹیکشن ہے. پھر یہ کہ جو قرآن کے مختلف حصے ہیں ان کی اپنی ایک تاثیر ہے. تو ایک دم جو میں یہ سمجھتا ہوں حدیث کی روشنی میں ہر شخص کو کرتے رہنا چاہیے, وہ میں بتایا کرتا ہوں. وہ 6 چیزیں ہیں, سورہ فاتحہ, جی, آیت الکرسی اور 4 کل. صحیح. یہ جو 6 چیزیں ہیں ان کو 6 دفعہ پڑھیں, 6 دفعہ دن میں دم کریں. اچھا. 5 نمازوں کے ساتھ, اور 6ٹی دفعہ سوتے وقت. سبحان اللہ. اور ان میں سے جو 3 اوقات ہیں اس میں 3 دفعہ پڑھیں, فجر, مغرب اور سوتے وقت. صحیح. یہ 3 دفعہ پڑھیں. بالکل. اور اپنے آپ کو اس کے بعد دعا کی طرح ہاتھ بنائیں, اپنے پورے جسم پہ پھیر لیں, آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے. زبردست. باقی نمازوں کے ساتھ 1 دفعہ پڑھیں. ٹھیک. اور یوں پھونک ماریں اپنے اوپر, سارے جسم پہ پھیر لیں آپ اللہ کی, اور طے کر لیں, آپ سمجھ لیں کہ آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے. یہ اتنی بڑی شیلڈ ہے جی, کہ ابتدا میں جب آپ شروع کریں گے نا تو یہ بالکل جیسے دیوار گیلی ہوتی ہے نا تو کمزور ہوتی ہے, تو یہ بھی کمزور ہوگی. ہو سکتا ہے کہ آپ نے شروع کیا بھی ہو, پھر بھی شیطان کوئی ایسا حرکت کر جائے کہ آپ جو ہے نا اس سے متاثر ہو جائیں. لیکن جیسے جیسے دیوار جیسے خشک ہوتی تو پکی ہو جاتی, پختہ. آپ اس کو معمول بنائیں. معمول بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آپ نے 2 نمازیں اکٹھی بھی پڑھنی ہے سفر وغیرہ میں, تو 2 دفعہ دم کریں. اگر آپ اس طرح سے معمول بنائیں گے, گیپ نہ دیں, تو پھر 2-3 ہفتے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مضبوط شیلڈ آپ کے ارد گرد قائم کر دے گا کہ کوئی بھی چیز آئے گی ٹکرا کے پیچھے چلی جائے گی. آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ اللہ کے ہاتھوں میں محفوظ ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کر لیا ہے, اور آپ کے ارد گرد ایک شیلڈ, ایک پروٹیکشن بن گئی. تو اس طرح کی چیزیں, قرآن خود پروٹیکشن ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کہیں شیطان نے بات کی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, میں تکلیف پہنچاؤں گا, میں یہ کروں گا, ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے بندوں پر تیرا جادو نہیں چلے گا. تو ہم بس اللہ کے بندے بن جائیں تو سارے معاملات خوابوں کے بھی ٹھیک ہو جائیں گے, حقیقت کے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. کیا بات ہے, جزاک اللہ شیخ. بہت ہی میرے بھی علم میں اضافہ ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے, آپ کی زندگی میں برکت دے. آپ آتے رہیں, ہمیں محبت ہے اللہ کے لیے آپ سے, اور آپ ماشاءاللہ بہت ہمیں ٹائم دیتے ہیں. مجھے امید ہے بہت فائدہ ہوگا لوگوں کو اس سے. انشاءاللہ آپ کو بلاتے رہیں گے شیخ. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.